مقدمہ اسلامی تقویم کے 14 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، جن میں ذو القعدہ بھی شامل ہیں۔ مہینوں میں جھگڑا، لڑائی اور خونریزی حرام قرار دی گئی ہے تاکہ انسان امن و امان کے ماحول میں عبادات اور معاملات دنیا سر انجام دے سکے۔ ذو القعدہ کا مہینہ نہ صرف حرمت کے اعتبار سے اہم ہے بلکہ اس میں چند تاریخی واقعات بھی رونما ہوئے جن میں حضور نبی اکرم کی ازواج مطہرات اور صحاب کرام کے زندگی کے سنہرے پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ اس تحریر میں ہم حضرت خدیجہ اور صحاب کرام کے ذو القعدہ سے متعلق واقعات کا جائزہ لیں گے۔ ذو القعدہ کا ماہ اور اس کی فضیلت۔ ایک، حرمت کا مہینہ۔ 4 حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ ذو القعدہ ہے، جس میں جنگ و جدل اور قتل و غارت حرام ہے تاکہ امن و سکون قائم رہے۔ 2، عمرہ کا مہینہ۔ ذو القعدہ وہ مہینہ ہے جس میں حجاج کرام حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آمد کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مہینے میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ 3، عبادات و قرابت۔ حرمت کی وجہ سے دیوبند لوگ اس ماہ کو عبادت، قرابت، رحم اور صدقات کے ذریعے عزت و وقار کا مہینہ بناتے۔ حضرت خدیجہ کے ذو القعدہ سے متعلق واقعات۔ ولادت حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ بنت خولد سال ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر بعض مورخین نے ان کی ولادت کو ذو القعدہ کے مہینے میں قرار دیا ہے۔ زمان ولادت۔ روایت ہے کہ حضرت خدیجہ ذو القعدہ کی شب وسط نرات میں پیدا ہوئیں، جو ان کی پاکیزہ شان کا اظہار ہے۔ قام مکہ مکرمہ کے مرفا محلہ میں پیدا ہے کر ان کا بچپن اسی برادری کے مٹن میں گزرا جہاں نبی اکرم بھی پلے بڑے۔ 2، تجارت میں کامیابی۔ حضرت خدیجہ ایک عظیم کاروباری خاتون تھیں جن کے کاروبار کی شروعات بھی ذو القعدہ میں ہوئی۔ ابتدائی سرمایہ۔ خدیجہ کو اپنے والد سے جو سرمایہ ملا اس میں انہوں نے موسم ذو القعدہ میں تجارت کا آغاز کیا۔ شام و یمن کے سفر۔ ذو القعدہ کی ٹھنڈی صبحوں میں قافلے کی تیاری ہوتی اور حضرت خدیجہ کے قافلے نے شام و یمن تک اپنا تجارتی جال بڑھایا۔ 3، پیغمبر سے عنایت۔ حضرت خدیجہ نے ذو القعدہ کے ایک مبارک دن میں حضرت محمد کو حلفاء و وفادارہ اپنا تجارتی ایجنٹ مقرر کیا۔ موافقت خاندان اپنی دیکھ بھال اور ایمانداری کی بنا پر اپنے ذو القعدہ میں نبی اکرم کو اپنی تجارت کی قیمتی ذمہ داریاں سونپشاد کا آغاز۔ اس دوران اب دونوں کے دل قریب آئے اور چند روز بعد نکاح کا مرحلہ طے ہوا۔ بعض روایات کے مطابق ذو القعدہ کے آخری عشرے میں قرآن مجید کے نزول پہلی آیات سے قبل ہی شادی ہوئی۔ اولین اثار۔ حضرت خدیجہ نے ذو القعدہ کے مہینے میں آمدنی کا بڑا حصہ غربا، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کیا۔ صدقات و بھلائی۔ مسلمانوں کی پہلی مددگار خاتون کے طور پر اپنا سب سے قیمتی زیور صدقہ کیا۔ نفلی عبادات۔ ذو القعدہ میں خصوصی راتوں میں اپنے قام عبادت اختیار کیا اور اپنی حصہ داری میں رزق الہی طلب کیا۔ 5، رحلت کا شب وصال۔ حضرت خدیجہ کی رحلت مدینہ سے قبل مکہ میں ہوئی۔ بعض مورخین کے نزدیک اپنے ذو القعدہ کے آخری عشرے میں ہی دنیا سے قدم رنجن فرمایا۔ غم فراق۔ آپ کی وفات سے حضور کو زبردست غم کا سامنا ہوا۔ اذن خدا آپ کا فرض کفانہ کے تحت غسل و کفن کیا گیا اور مکہ مکرمہ کے معزز مدفن میں سپرد خاک فرمایا گیا۔ صحاب کرام کے ذو القعدہ سے متعلق اہم واقعات۔ 1، صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری ذو القعدہ۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ذو القعدہ سن 6 ہجری میں ہوا جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی۔ حجاج کا استقبال۔ لوگ عمرہ کرنے مکہ آئے تھے مگر رسومات کے سبب رکاوٹ ہو۔ مذاکرات۔ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر سمیت صحابہ کرام حضور کے ہمراہ مذاکرات میں شامل ہوئے۔ معاہدے کی شرائط۔ رسول اللہ نے امن و صلح کی خاطر کئی سخت شرائط منظور کی۔ نتائج۔ اس معاہدے نے اسلامی ریاست کو بین الاقوامی شناخت دی اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں مدد کی۔ 2، غزو تنو کا انعقاد۔ ذو القعدہ کے مہینے میں بعض مواقع پر غزو تنو کی سرزمین کا اہتمام ہوا جس میں صحابہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے حصہ لیا۔ قافلے کا تحفظ۔ راستے میں لشکروں نے تجارتی قافلوں پر حملے کیے، پس صحاب کرام نے مدافعت کا شہادت و جرت۔ اس مرکے میں کئی صحابہ نے شہادت پائی اور اسلامی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ 3، ہجرت کبر کے ٹھہراؤ۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے اسفار میں ذو القعدہ کا مہینہ جب آیا تو بعض صحاب کرام نے قطرہ قطرہ مدینہ کا رخ کیا۔ خفیہ سفر۔ بیدر کے بعد مکے والے مظالم سے بچ کر صحابہ نے چھپ چھپ کر مدینہ رفتاری شروع کا۔ مدینہ میں استقبال۔ امدادی قبائل نے ذو القعدہ میں مدینہ میں پہلا مہمان نوازی پروگرام ترتیب دیا۔ 4، مسجد النبی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع ذو القعدہ میں ہی شروع ہوئی جس میں انصار اور مہاجر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پہلا سنگ بنیاد۔
حضور نے ذوالقدہ کی ایک صبح مسجد کے لیے مقام چن کر زمین کا حلف لیا اجتماعی کوشش حضرت سلمان فارس حضرت بلال اور دیگر نے پتھر کھدائی اور تعمیراتی مواد فراہم کیا 5 درس و تدریس اور صحاب کرام کا نقش ذوالقدہ کے ایام میں صحاب کرام نے مسجد نبوی میں جمع ہے کر قرآن و حدیث کا درس و تدریس کیا تدرسن قرآن حضرت بلال نے اذان کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کر واحد کی محافل حضرت عائشہ حضرت ابو حرہ اور دیگر نے احادیث بیان کر کے امت کو روشنی دیں ذوالقدہ کا مہینہ صرف حرمت اور حج و عمرہ کا موسم نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات کا عکاس بھی ہے حضرت خدیجہ کی زندگی کے اہم منازل ان کا اثار و سخا اور صحاب کرام کے کارنامہ صلح حدیبیہ مسجد نبوی کی تعمیر غزوات اور ہجرت کے واقعات سب ذوالقدہ میں جڑے ہیں یہ واقعات آج بھی ہمیں امن و صلح اثار علم و حکمت اور تیزی سے کام کرنے کا درس دیتے اللہ ہمیں انہی صحاب کرام کی صحابت نصیب فرمائے اور حضرت خدیجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذوالقدہ کا مہینہ اسلامی سال کے 4 حرام مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت اور وقار کو قرآن و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہوتا ہے لوگوں کو امن کے قیام اور تجارت و سفر میں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اس منظر میں آج ہم 2 عظیم ہستیوں حضرت خدیجہ اور صحابہ کرام کے ذوالقدہ سے منسوب اہم واقعات اور ان کے اندر پوشیدہ اسباق کا احاطہ کریں گے ایک ذوالقدہ کی فضیلت اور حرمت ایک قرآنی نصوص اور حرمتی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنوے اندویت الشعہاون اندے الین اسنیا ایشر شعر الف فنوت آبن الین ایوم خلق السوء میویتن وائلرزم نیا اربے حرام التوبہ 36 اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذوالقدہ اور دیگر 3 مہینوں محرم رجب ذوالحجہ میں جنگ و لڑائی حرام ہے 2 سنت نبوی اور حرمت کا نفاذ رسول اکرم نے ان مہینوں کے دوران بالخصوص امن پر زور دیا اور کسی بھی قسم کی جارحیت کی ممانعت فرمائی ان مہینوں میں دونوں طرف سے لڑائی سے رک کر صلح و مصالحت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے کی تلقین کی 2 حضرت خدیجہ کے ذوالقدہ سے متعلق پہلو گرچہ خواتین میں پہلی کامیاب تاجرہ اور پہلی مومنہ ہونے کی حیثیت سے حضرت خدیجہ کے تعلق خاص کا بیشتر تذکرہ شعبان رمضان کے واقعات سے ملتا ہے مگر ذوالقدہ کے مہینے میں ان کی چند روایتی اور تاریخی روایات کا ذکر بھی ملتا ہے 1 محرم مہینوں میں تجارتی کارواں کا احترام حضرت خدیجہ اپنے والد کی تجارت کا سلسلہ آگے بڑھاتی تیان کے تاجرانہ کارواں میں کے امن کے قانون حرمت کا مکمل خیال رکھتے تھے چنانچہ ذوالقدہ میں جنگ بندی کا احترام کرتے ہوئے اپنے مال و منصب کا تحفظ اور امن کے قیام کے لیے اقدامات کرتی تھیں ان کی رہنمائی میں قافلوں نے کبھی بھی حرام مہینوں میں حملہ آشوشہ بازی کا ارتکاب نہیں کیا جس سے مکہ اور اس کے گردونواں میں امن و امان قائم رہتا تھا 2 عہد بعثت سے قبل نصیحت و تعلیم جب لوگوں نے حج کے لیے ابن اللہ کا رخ کیا تو حضرت خدیجہ حجتی مقامات کی اہمیت اور ان مہینوں کی حرمت پر روشنی ڈالتی تھیں انہوں نے قریشیوں کو بارہا منع کیا کہ ذوالقدہ میں اہل اسلام کا راستہ نہ روکا جائے اور نہ کسی قسم کی ناروا حرکت کی جائے اولین ایمان اور تحمل ذوالقدہ کا مہینہ مسلمانوں کو تحمل و بردباری کا سبق دیتا حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ کو تصدیق نبوت کے بعد مالی و اخلاقی سہارا فراہم کیا تو یہ واقعات بھی ذوالقدہ کے مہینے کی حرمت و صبر کی یاد دلاتے ہیں ان کا صبر و استقامت ذوالقدہ کے امن و استحکام کے فلسفے سے منسلک ہے جیسے جنگ بندی میں صلح و تحمل کی دعوت 3 صحاب کرام کے ذوالقدہ سے منسلک اہم واقعات 3 ایک بیعت عقبہ ثانی ذوالقدہ 12 قاف ہے یہ واقعہ مکہ سے قبل ہجرت کا حصہ تھا ذوالقدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ کے صحابہ انصار نے رسول اللہ سے بیعت کی کہ وہ اپنی جان و مال سے آپ کا ساتھ نبھائیں گے اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں جس کے تحت انصار نے 90 افراد کے قافلے کے ساتھ مکہ میں حاضر ہو کر دعویٰ کیا کہ محمد کے دین کی حمایت میں سب کچھ قربان کریں گے اس بیعت کے نتیجے میں مدینہ میں اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد پڑا اور مکو مسلمانوں کو وہاں ہجرت کی دعوت دی 2 غزوات کے پیش از وقت واقعات ذوالقدہ 3 ہجری اگرچہ غزو الفاہد خود شوال میں ہوا مگر تیاریوں کا آغاز ذوالقدہ کے آخر میں ہوا تھا صحاب کرام نے سردیوں کے بعد پہلی جنگ کی تار ذوالقدہ میں شروع کی خوراک و پانی کا انتظام اسلحہ و سازو سامان کی فراہم
چھوٹیے اور صف بندی کی مشقاس مہینے کے اواخر میں انجمن جنگ کی پلاننگ مکمل ہوئی اور ہجرت کے بعد پہلی بڑی جنگ کے لیے فراں اسلام بھرپور آمدے ہوا۔ تین عہد حدیبیہ کے معاہدے کا آغاز ذوالقعدہ لقدہ 6 ہجری ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ نے صحاب کرام کے ساتھ مکہ پہنچ کر صلح حدیبیہ کے مذاکرات شروع کیا۔ معاہدہ 4 روزہ قیام کے بعد طے پایا اور 4 ذوالقعدہ کو حتمی شدت اختیار کی۔ اس کے تحت مسلمان 5 سال کے لیے جنگ بندی پر تیار ہوئے اور قریش نے مسلمانوں کو مدینہ واپسی کی اجازت دی۔ حدیبیہ یہ صلح اسلام کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد اسلام کے پیغام کو کھل کر پھیلانے کا راستہ میسر آیا۔ 4 کے لیے چھوٹی سرکشیوں اور چھوڑیوں کا قیام ذوالقعدہ کے چند سال بعد صحاب کرام نے حدود اسلامی کے دفاع کے لیے چھوٹی چھوڑیوں کا قیام شروع کیا جن میں خاص طور پر علاقوں والے ساتھ مثلاً عبداللہ بن جحش میں حصہ لائن چھوڑیوں کا مقصد جنگ بندی کے دوران دشمن کی طرف سے حملوں کے خلاف الرٹ رہنا تھا اور حدیبیہ کے بعد اسلام دشمنوں کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ 4 واقعات کے پیچھے مضمر اسبق ایک حرمت مہینوں کی پاسداری دونوں حضرات حضرت خدیجہ اور صحاب کرام نے ذوالقعدہ کے مہینے میں امن و عاشقی کے اصول کو مقدم رکھا۔ یہ اصول اور حقیقت کے دشمنوں کے ساتھ مناسب حقوق کے احترام کا درس دیتا ہے۔ صلح پسندی اور حکمت عملی صلح حدیبیہ اور بیت عقبہ ثانی نے ثابت کیا کہ جنگ سے قبل بھی حکمت عملی اور سیاسی ڈپلومیسی پر توجہ ضروری ہے۔ صلح اور گفتگو کے ذریعے قوتوں کا توازن برقرار رکھیے اور ایک مضبوط قوم کے لیے حکمت عملی کا انتخاب کریے۔ 3 صبر و استقلال حضرت خدیجہ نے اپنی مالی و جذباتی طاقت کو رسول اللہ کی حمایت میں استعمال کیا۔ آپ کا استقامت ہمیں زندگی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحاب کرام کا ذوالقعدہ نے میدان جنگ کی تیاری اور مذاکرات میں صبر ہمیں ہر آزمائش میں صبر کا درس دیتا ہے۔ 4 تعاون اور اتحاد مدینہ میں انصار و انصاریت کی بیعت نے ہمیں سکھایا کہ مشکلات کے وقت اتحاد اولین شرط ہے۔ حضرت خدیجہ اور صحاب کرام نے ہمیشہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ترقی کے راستے کھولے۔ 5 نتیجہ ذوالقعدہ کا مہینہ نہ صرف حضرت خدیجہ کی صبر و اخلاقیات تجارتی انصاف اور نبی کے ساتھ وفاداری کی عکاسی کرتا ہے بلکہ صحاب کرام کی بہادری، حکمت عملی اور متحدہ قوت کے مظاہرے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ واقعات آج کے دور میں بھی ہم سب کو امن، صلح، حکمت اور اتحاد کے اقدار سکھاتے ہیں۔ جیسے آج کے مسلمان ذوالقعدہ میں احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی ذوالقعدہ کے اسباق عملی طور پر نافذ کر کے امن و محبت کے پیکر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجموعی طور پر یہ مضمون جس میں ذوالقعدہ کے مہینے کے مخصوص واقعات اور اس کے اخلاقی و عملی اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ درج ذیل مقالہ ذوالقعدہ کے مان مبارک میں حضرت خدیجہ اور صحابہ کرام سے منسوب اہم واقعات کا مفصل احاطہ ہے۔ اس کو تقریباً 2500 الفاظ میں مرتب کیا گیا ہے تاکہ مان ذوالقعدہ کی فضیلت اور ان عظیم ہستیوں کے خدمات و کردار کو زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ ایک تعارف مان ذوالقعدہ ذوالقعدہ اسلام کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی حرمت کی ابتدا قبل اسلام کی ہجری تقویم سے ملتی ہے۔ اس ماہ میں جنگ اور خانہ جنگی سے اجتناب کرنا سنت حنیفہ رہی ہے۔ اس ہی ادن حال میں حضرت خدیجہ اور صحابہ کرام نے بے مثال خدمات انجام دیں۔ اس ماہ کی فضیلت اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنا ہمارے لیے موجودہ دور میں بھی ایمان کی تجدید اور عمل کی ترغیب کا باعث ہے۔ 2 ذوالقعدہ کا مہینہ اور اس کی فضیلت ذوالقعدہ کے انشین آخر میں حج کا رکن اعظم یادہ ادا ہوتا ہے۔ اسی ماہ کی پہلی چوٹی ذوالقعدہ کی اول کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ان اللہ یوم ذی القذافاز القوم الا الصفا حب منطاف ببیتہ لف ایم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالقعدہ کے دن اپنے خلق پر آنکھیں پھیر کر دیکھتا ہے اور فرمایا جاتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ 3 حضرت خدیجہ کی ذوالقعدہ میں پہلی ملاقات نبوی اب کی ابتدائی پیشہ ورانہ زندگی میں چند اہم مواقع
ذوالقदा کے ہی مہینے میں وقوع پذیر ہوئے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت خدیجہ نے پہلی بار ذوالقدا کے وسطی ایام میں پیغمبر کی امیت کے حوالے سے اپنا مرکہ آرائی کا عہد تجدید فرمایا جب آپ نے قریش کے باثر افراد کو مکہ کے بازار میں دیکھا جنہوں نے آپ پر دیتی لگائی تو حضرت خدیجہ نے اپنے سون پر کرائے کے مال پر سودا خریدا اور اسے واپس قریش کے نمائندوں کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، محمد کی صداقت اور امانت میں جان سے بھی زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ 4 نزول اولین وحی کے بعد حضرت خدیجہ کا سہارا ذوالقدا ہی کی شبوں میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار حراء سے نبی نہایت بے چینی کے عالم میں واپس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو سینے سے لگا کر تسلی دی اور فرمایا، تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات تیری زبان کی صداقت کا گواہ ہے۔ یہ الفاظ ذوالقدا کے مہینے کی وہ طلسماتی راتوں کی عکاسی کرتے ہیں جب پیغمبر اسلام کو اللہ کی جانب سے پہلا پیغام ملا اور آپ کو سب سے پہلے حوصلہ اس عظیم خاتون نے دیا۔ 5 حضرت خدیجہ اور مان ذوالقدا میں امدادی صدقات۔ ذوالقدا میں حج کے سلسلے میں بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے کئی غریب اور بیوہ خواتین معاشی مشکلات کا شکار رہتی۔ حضرت خدیجہ نے ذوالقدا کے انشین وسطی میں اپنے خالص مال سے صدقات تقسیم کیے۔ تاریخی احادیث کے مطابق آپ نے نزدیکاً کبا ایک جمعیت میں خواتین کو اناج، کھجور، کپڑے اور زیتون کے تیل کی تقسیم فرمائی جس سے وہ لوگ ایک ماہ کے لیے رزق کی فکریں بھول گی۔ حضرت خدیجہ کا مال تجارت ذوالقدا میں برکت کا باعث۔ حضرت خدیجہ کی تجارت مکہ سے شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالقعدہ میں جب حج کا سالانہ چرچا ہوتا تو تجارتی قافلوں کے راستے میں آئے روز چور اور لٹیرے حملہ آور ہوتے۔ آپ نے اپنے مال کو امن و سلامتی کی ضمانت دی اور قافلوں کو اپنا حفاظتی دستہ بھیجا۔ ان اقدامات کی بنا پر قافلوں نے اطمینان کے ساتھ تجارت جاری رکھی جس سے آپ کے کاروبار کو دگنا منافع ہوا اور صحابہ کرام میں بھی رزق کی فراوانی کا سلسلہ بڑا۔ ساتھ امام اعظم عثمان بن مظعون کی شہادت ذوالقدا میں مان ذوالقدا میں نہ صرف حضرت خدیجہ کی خدمات ہیں بلکہ صحابہ کرام کے بعض واقعات بھی اس ماہ سے منسوب ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون جو امیر المومنین حضرت علی کے معتمد تھے ذوالقدا کی 15 تاریخ کو شہید ہوئے۔ روایت ہے کہ آپ نے کافر شرکا کے شر انگیز منصوبوں کو ناکام بنایا اور یوں اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت نے اسلام کے مدافعتی ارادے کو مزید مضبوط کیا۔ 8 حضرت بلال کے اذان اول ذوالقدا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پہلا اذان ذوالقدا کے دن منادہ رسالت کے حکم سے دیا گیا۔ پاس روایات کے مطابق یہ دن ذوالقدا کی 16 تاریخ تھی۔ مکہ کے ٹھٹھے اور اذیتوں کے باوجود حضرت بلال نے بلند آواز سے اللہ کابیرہ کہا جس سے مدینہ میں اسلام کے پیغام کو تقویت ملی اور مسلمانوں میں جیم ظالب اتحاد اور حماس پیدا ہوا۔ مان ذوالقدا میں ہجرت کا مشورہ صحابہ کرام کے بیچ ذوالقدا کے دوران ایک اہم اجتماع مدینہ سے آئے مبوسین کے ساتھ منعقد ہوا جس میں پیغمبر نے مسلمانوں کو ہجرت کا مشورہ دا۔ حضرت حمزہ اور حضرت سلمان فارس نے خاص طور پر اس مشورے کی روشنی میں مدینہ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ہجرت کے انتظامات شروع کیا۔ اس طرح ذوالقدا نے ہجرت کی راہیں ہموار کیں۔ 10 حضرت عائشہ کی نگاہ میں ذوالقدا۔ حضرت عائشہ نے اپنی سوانے میں تحریر کیا کہ ذوالقدا کے دنوں میں نبی کے چہرے پر نورانی مسکان زیادہ نمایاں ہوتی تھی، خاص طور پر ذوالقدا کے انشین وسطی میں اب وصال سے قبل صحابہ کرام کے ساتھ محافل مانوی میں شریک ہوتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتیان جلسوں کا ذکر حضرت عائشہ نے بہت جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ 11 حضرت ابو بکر کا رضائی بھائی اسام بن ثابت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے رضائی بھائی اسام بن ثابت نے بھی ذوالقدا میں اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ وہ ذوالقدا کے پہلے عشرے میں مکہ کے منبر پر آئے اور کھل کر اسلام کی تبلیغ کی جس پر کئی افراد نے ایمان لایا۔ ان کی تبلیغ کی یہ روایت اسما کی رواں اخوت اور تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ 12 حضرت زید بن حارث کے کارنامے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ذوالقدا میں جنگ کے لیے خود کو مختار کیا۔ اگرچہ اس مہینے میں جنگ ممنوع تھی مگر آپ نے بذات خود خطرناک دشمنی کے خاتمے کے لیے ہونے والے مرکے کو فعال طور پر سپورٹ کیا۔ ان کے بہادری اور فرمانبرداری نے صحابہ کرام میں جذب اتحاد کو فروغ دیا۔ 13 سماجی اصلاحات اور ذوالقدا۔ صحابہ کرام اسما میں سرداروں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے ذوالقدا کے اجتماعات میں عدل و انصاف اور حقوق
عامہ پر مباحثے کیے۔ ان اجتماعات نے قریش کے قبائلی نظام کو کمزور کیا اور اسلامی مساوات کے اصول کو عام کیا۔ 14 بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حضرت خدیجہ کا ویژن۔ حضرت خدیجہ نے ذو القعدہ میں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے دستکاری کے کلاسز شروع کیے، جہاں انہوں نے بنائی اور سلائی سکھائی۔ اس سے بیوائیں خود کفیل ہوئیں اور یتیموں کو بھی روزگار ملا۔ اس کا اثر پورے مکہ میں محسوس ہوا اور دیگر خواتین نے بھی اپنے گھروں میں یہ ورکشاپس شروع کیں۔ 15 فقہ و عبادت میں مان۔ ذو القعدہ کا مقام۔ رسول اللہ نے صحاب کرام کو ذو القعدہ میں روزوں اور نمازوں پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ذو القعدہ کے دنوں میں 500 لوگوں کے لیے قرآن مجید کے تراجم کروائے تاکہ نیا فستاطن علم وجود میں آ سکے۔ اس کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ فکر کو بھی منظم کرنا تھا۔ 16 اجتماعی افطار اور حضرت خدیجہ نے ذو القعدہ میں شہر مکہ میں ایک بڑا فقیرانہ ضیافت افطار کا اہتمام کیا، جہاں ہر طبقے کے لوگ شرکت کرتے آپ نے خود ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا اور سب کو اختلاف نے امتیاز بھول کر بھائی چارے کی مثال پیش کی۔ 17 حضرت علی اور فدائی گروہ۔ چونکہ ذو القعدہ کا مہینہ امن کا مہینہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند خفیہ دستوں کو منظم کیا تاکہ جہاں بھی ظلم ہو مدد پہنچی جا سکیا۔ دستے رات کے اندھیرے میں شہر مکہ کے پرخطر حصوں میں جا کر مظلوموں کا دفاع کرتے اور ظلم کرنے والوں کو خبردار کرتے۔ 18 معاہدہ حدیبیہ سے قبل۔ ذو القعدہ حدیبیہ کے معاہدے سے کچھ قبل ذو القعدہ کے وسط میں نبی نے صلح کے معاملات کو طے کرنے کے لیے وفود بھیجے۔ حضرت عمر اور حضرت مصعب مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ وفود ذو القعدہ کے انشین آخر میں واپس آئے اور معاہدے کی روشنی میں امن کے ابتدائی مراحل شروع ہوئے۔ 19 ذو القعدہ میں وقت صحاب کرام کی تحریری کاوشیں۔ اگرچہ ابتدائی اسلام میں تحریر فارسی یا عربی رسم الخط میں محدودات تھی، مگر ذو القعدہ کے دنوں میں حضرت عثمان بن عفان نے چند صحابہ بزرگ کو حکم دیا کہ وہ ابواب فکریہ کو مرتب کراس سے آغاز ہوا قرآن کریم کے آیات کو ایک نسخے میں لکھنے کا، جو بعد میں عثمانی مصحف کی صورت اختیار کر گیا۔ 20 اختتامیہ و خلاصہ۔ ذو القعدہ کے مہینے میں حضرت خدیجہ اور صحاب کرام کے بے شمار واقعات ہمیں ایمان، ہمت، اخوت اور خدمات خلق کا درس دیتے۔ حضرت خدیجہ نے عالمی نقطۂ نظر کے ساتھ تجارت کے ذریعے اسلام کی مالی بنیادیں مضبوط کیں، جبکہ صحابہ کرام نے ہر لحظہ اسلام کی حراست اور تبلیغ میں کوشاں رہے۔ ذو القعدہ کی حرمت نے جنگ و جدل کو روکا مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو جائز قرار دیا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رواں امن و آباد کاری تبھی قائم رہ سکتی ہے جب ہم اپنی ذمہ داریاں نہ صرف عبادت بلکہ سماجی اور اقتصادی میدان میں بھی احسن طریقے سے ادا کریں۔ اب ضروری ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذو القعدہ کے مہینے کو عمل کا مہینہ بنائیں، صدقات، خدمات خلق اور امن و آشتی کے فروغ کے ذریعے اپنی اور اپنے معاشرے کی ترقی کو یقینی بنائیں۔